جب ہم نے اصفہان فتح کیا تو ہمارے لشکر اور یہودیہ نامی بستی کے درمیان ایک فرسخ کا فاصلہ تھا۔ چنانچہ ہم یہودیہ جاتے تھے اور وہاں سے راشن وغیرہ لاتے تھے۔ ایک دن میں وہاں آیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ یہودی ناچ رہے ہیں اور ڈول بجا رہے ہیں۔ ان یہودیوں میں میرا ایک دوست تھا۔ میں نے ان سے ان ناچنے گانے والوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا ہمارا وہ بادشاہ جس کے ذریعے ہم عربوں پر فتح حاصل کریں گے آنے والے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے وہ رات اسی کے پاس ایک اونچی جگہ پر گزاری۔ چنانچہ جب سورج طلوع ہوا تو ہمارے لشکر کی جانب سے غبار اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے جسم پر ریحان ایک خوشبودار پودے کی قبا تھی اور یہودی ناچ گا رہے تھے۔ جب میں نے اس مرد کو دیکھا تو وہ ابن سیاد تھا۔ پھر وہ یہودیہ بستی میں داخل ہو گیا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ابن سیاد کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے اور اس کی حقیقت جاننے کے لیے کئی مرتبہ چھپ کر بھی اس کی گفتگو سننے کی کوشش کی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر تک اس کے بارے میں کوئی واضح بات بیان نہیں فرمائی کہ ابن سیاد ہی دجال ہیں یا نہیں۔ اس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کچھ اکابر صحابہ ابن سیاد ہی کو دجال کہتے تھے۔ اس لیے ابن سیاد کا مختصر بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ابن سیاد ایک یہودی تھا جو مدینہ منورہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام صاف تھا۔ وہ جادو اور شود بازی کا بہت بڑا ماہر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت میں شامل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کے پاس گئے اور انہوں نے اس کو یہودیوں کے ایک محلے بنی مغالہ میں کھیلتے ہوئے پایا۔ وہ اس وقت بالغ ہونے کی عمر کے قریب تھا۔ ابن سیاد ان سب کی آمد سے بے خبر اپنے کھیل میں مشغول رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پشت پر اپنا ہاتھ مارا، اور جب وہ متوجہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے یہ سن کر بڑی غصیلی نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امیوں اور ناخواندہ لوگوں کے رسول ہو۔ اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا اور خوب زور سے پینچا اور فرمایا میں خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو کیا دیکھتا ہے، یعنی غیب کی چیزوں میں سے تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے جواب دیا کبھی تو میرے پاس سچی خبر آتی ہے اور کبھی جھوٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا تیرا سارا معاملہ گڑمڑ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں چھپائی تھی وہ قرآن پاک کی ایک آیت تھی۔ اس نے جواب دیا وہ پوشیدہ بات جو تمہارے دل میں ہے دخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا دور ہٹ، تو اپنے اوقات سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن سیاد اگر وہی دجال ہیں جس کے آخر زمانے میں نکلنے کی اطلاع دی گئی ہے تو پھر تم اس کو نہیں مار سکتے۔
اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر اس کے مارنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اور دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ابن ابی کعب انصاری بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ کر کھجوروں کے شاخوں کے پیچھے چھپنے لگے تاکہ ابن سیاد کو پتہ چلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ باتیں سن لیں۔ اس وقت ابن سیاد چادر میں لپٹا ہوا لیٹا تھا اور اندر سے کچھ گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ اتنے میں ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاخوں میں چھپا ہوا دیکھ لیا اور کہا، ارے صاف، یہ اس کا اصل نام تھا، یہ محمد آئے ہیں۔ ابن سیاد نے یہ سن کر گنگنانا بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگر اس کی ماں اس کو نہ ٹوکتی یعنی گنگنانے دیتی تو آج وہ اپنے حقیقت ظاہر کر دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ کی حمد و ثنا کی جس کے وہ لائق ہے، پھر دجال کا بیان کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات تم کو بتاتا ہوں جو اس سے پہلے کسی اور نبی نے نہیں بتائی، سو تم جان لو دجال کانا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن راستے میں میری ملاقات ابن سیاد سے ہو گئی۔ اس وقت اس کی آنکھ سوجی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، تیری آنکھ میں یہ ورم کب سے ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا، آنکھ تیرے سر میں ہے اور تجھے ہی معلوم نہیں؟ اس نے کہا، اگر خدا چاہے تو اس آنکھ کو تیری لاٹھی میں پیدا کر دے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابن سیاد نے اپنے ناک سے اتنے زور سے آواز نکالی جو گدے کی آواز کی مانند تھی۔ حضرت محمد ابن منقدر تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قسم کھاتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار نہیں فرمایا، یعنی اگر یہ بات درست نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا انکار کرتے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھ کو اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے والدین 30 سال اس حالت میں گزاریں گے کہ ان کے ہاں لڑکا نہیں ہوگا، پھر ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑے دانتوں والا ہوگا۔ بعض حضرات نے کہا کہ وہ دانتوں والا پیدا ہوگا، وہ بہت کم فائدہ پہنچانے والا ہوگا، یعنی جس طرح اور لڑکے گھر کے کام کاج میں فائدہ پہنچاتے ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس کی دونوں آنکھیں سوئیں گی لیکن اس کا دل نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے اس کے ماں باپ کا حال بیان کیا اور فرمایا کہ اس کے باپ غیر معمولی لمبا اور کم گوشت والا یعنی دبلا ہوگا، اس کی ناک مرغ جیسی جانوروں کی چونچ کی طرح لمبی اور پتلی ہوگی، اور اس کی ماں موٹی چوڑی اور لمبے ہاتھ والی ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ کی یہودیوں میں ایک عجیب و غریب لڑکی کی موجودگی کے بارے میں سنا، تو میں اور زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھنے چلے گئے۔ جب ہم اس لڑکے کے والدین کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اسی طرح کے ہیں جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ان کا حال بیان کیا تھا۔ ہم نے ان دونوں سے پوچھا
کہ کیا تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ انہوں نے بتایا ہم نے 30 سال اسی حالت میں گزارے کہ ہمارے ہاں کوئی لڑکا نہیں تھا۔ پھر ہمارے ہاں ایک کانا لڑکا پیدا ہوا جو بڑے دانتوں والا اور بہت کم فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن اس کا دل نہیں سوتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ان کی یہ باتیں سن کر وہاں سے چل دیے، اور پھر ہماری نظر اچانک اس لڑکے یعنی ابن زیاد پر پڑی جو دھوپ میں چادر اوڑے پڑا تھا، اور اس چادر میں گنگناہٹ کی ایک ایسی آواز آ رہی تھی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہم نے وہاں کھڑے ہو کر وہاں کوئی بات کی ہوگی یا کچھ اور کہا ہوگا۔ اس نے سر سے چادر ہٹا کر ہم سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ ہم نے حیرت سے کہا کہ ہم تو سمجھے کہ تو سو رہا ہے، کیا تو نے ہماری بات سن لی؟ اس نے کہا ہاں، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا اور ابن زیاد کا مکہ کے سفر میں ساتھ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے اپنے اس تکلیف کا حال بیان کیا جو لوگوں سے اس کو پہنچتی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ لوگ مجھ کو دجال کہتے ہیں۔ ابو سعید، کیا تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی جبکہ میری اولاد ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں؟ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے آخری بات مجھ سے یہ کہی کہ یاد رکھو، خدا کی قسم میں دجال کی پیدائش کا وقت جانتا ہوں اور اس کا مکان جانتا ہوں، وہ کہاں پیدا ہوگا، اور یہ بھی جانتا ہوں وہ اس وقت کہاں ہے، اور اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابن زیاد کی یہ بات سن کر شوبے میں پڑ گیا۔ میں نے کہا تو ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت موجود لوگوں میں سے کسی نے ابن زیاد سے کہا کہ کیا تم کو یہ اچھا معلوم ہوگا کہ تو خود ہی دجال ہو؟ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ سن کر کہا کہ ہاں، اگر لوگوں کو گمراہ کرنے، فریب میں ڈالنے اور شعبدہ بازی وغیرہ کی وہ تمام چیزیں مجھے دے دی جائیں جو دجال میں ہیں تو میں برا نہ سمجھوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن زیاد واقعی ہیرا کے موقع پر غائب ہو گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ تو کیا ابن زیاد دجال تھا؟ جیسے کہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کبھی کوئی حتمی بات نہیں فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بعد کے علماء میں بھی اس بارے میں اختلاف ہی رہا۔ جو حضرات ابن زیاد کے دجال ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ دجال کافر ہوگا، مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور اس کی اولاد نہیں ہوگی، جبکہ جو حضرات ابن زیاد ہی کے مسیح دجال ہونے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ تمام نشانیاں موجود تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں بیان فرمائی تھی، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ بھی ویسے ہی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرمایا۔ نیز ابن زیاد کا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا کہ میں دجال کی پیدائش کا وقت اور اس کی جگہ کو جانتا ہوں، ابن زیاد کو دجال کہنے والے ابن زیاد کی اس دلیل، اس کا مسلمان ہونا اور مکہ مدینہ میں جانے کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب ابن زیاد سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم سفر لوگوں میں سے کسی نے یہ پوچھا کہ کیا تو یہ بات پسند کرے گا کہ تو دجال ہو، تو اس نے کہا کہ اگر وہ چیزیں جو دجال کو دی گئی ہیں مجھے دے دی جائیں تو میں برا نہیں سمجھوں گا، یعنی میں دجال ہونا پسند کروں گا۔ تو ابن زیاد دائرہ اسلام سے اس وقت خارج ہو گیا تھا۔ جہاں تک تعلق اس کے مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کا ہے تو مسلم شریف کے شارح امام نوحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ:
جہاں تک سوال اس کے اسلام کے اظہار، حج، جہاد اور اپنے تکلیف کی حالت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ہے، تو اس سب میں یہ صراحت تو نہیں ہے کہ وہ دجال کے علاوہ کوئی اور تھا۔ اکابر صحابہ میں حضرت عمر فاروق، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ اور کئی اکابر صحابہ ابن سیاد کے دجال ہونے کے قائل تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن سیاد کے بارے میں ترجیح کا مسلک اختیار کیا ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اس کو بیان کرنے پر ہی اکتفا کیا ہے، اور تمیم داری والے واقعہ میں حضرت فاطمہ بن قیس والی حدیث کو نہیں لیا ہے۔ البتہ جو حضرات ابن سیاد کو دجال نہیں مانتے، ان کی دلیل حضرت تمیم داری والی حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر فاتح الباری میں یہ ساری بحث کرنے کے بعد فرماتے ہیں، تمیم داری والی حدیث اور ابن سیاد کے دجال ہونے والے احادیث کے درمیان تطبیق پیدا کرنے کے لیے زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ جس کو تمیم داری نے بندہ ہوا دیکھا وہ دجال ہی تھا، اور ابن سیاد شیطان تھا، جو اس تمام عرصے میں دجال کے شکل و صورت میں اصفہان چلے جانے، غائب ہونے تک موجود رہا۔ چنانچہ وہاں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ اس وقت تک روپوش ہو گیا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے کی طاقت نہیں دیتا۔ نیز ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی دلیل میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، جس کا ابو نعیم نے تاریخ اصفہان میں نقل کیا ہے۔ حسان بن عبد الرحمن نے اپنے والد سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب ہم نے اصفہان فتح کیا تو ہمارے لشکر اور یہودیہ نامی بستی کے درمیان ایک فرسخ کا فاصلہ تھا۔ چنانچہ ہم یہودیہ جاتے تھے اور وہاں سے راشن وغیرہ لاتے تھے۔ ایک دن میں وہاں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہودی ناچ رہے ہیں اور ڈول بجا رہے ہیں۔ ان یہودیوں میں میرا ایک دوست تھا۔ میں نے ان سے ان ناچنے گانے والوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہمارا وہ بادشاہ جس کے ذریعے ہم عربوں پر فتح حاصل کریں گے آنے والے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے وہ رات اس کے پاس ایک اونچی جگہ پر گزاری۔ چنانچہ جب سورج طلوع ہوا تو ہمارے لشکر کی جانب سے غبار اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے جسم پر ریحان، ایک خوشبودار پودا کی قبا تھی، اور یہودی لوگ ناچ گا رہے تھے۔ جب میں نے اس مرد کو دیکھا تو وہ ابن سیاد تھا۔ پھر وہ یہودیہ بستی میں داخل ہو گیا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس بحث کو اسی بات پر ختم کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر تک اس بارے میں کوئی حتمی بیان نہیں فرمایا، لہٰذا اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اس طرح کے راز چھپانے میں اس کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں جو تمام جہانوں کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہیں۔